اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفصاحة في المفرد عربی پڑھنا، عربی پڑھ، رتے رنگ والا پڑھ۔ والفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس۔ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ قزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ پہلے تقسیم کی، اب ہر قسم کی تعریف کرنی ہے، ہر قسم کی تعریف کریں۔ تو پہلا تھا مفرد، جی مفرد موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ، تعریف۔ فصاحت فی المفرد کیا ہے؟ کون؟ فصاحت فی المفرد کیا ہے؟ خالی ہونا مفرد کا تنافر حروف سے، غرابت سے، قیاس لغوی کی مخالفت سے۔ جو مفرد ان تینوں سے خالی ہوا وہ مفرد فصیح ہوتا ہے۔ کیا کہ جی علامہ قزوینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فصاحت فی المفرد یہ ہے کہ مفرد کا خالی ہونا حروف کے تنافر سے اور غرابت سے اور قیاس کی مخالفت سے، اور نال لغوی لانے اور قیاس لغوی کی مخالفت سے۔ پھر ایک باری علامہ قزوینی علیہ الرحمہ فرماتے تعریف کرتے ہیں فصاحت فی المفرد کی۔ فصاحت فی المفرد کیا ہے؟ فصاحت فی المفرد خالی ہونا مفرد کا تنافر حروف سے، تنافر حروف انج اضافت والا معنی نہیں کرنا، تنافر حروف سے اور غرابت سے اور قیاس لغوی کی مخالفت۔ مراد وہی ہے لیکن کچھ علم کی اصطلاح جس طرح چلتی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تنافر حروف سے، تنافر حروف سے اور غرابت سے اور قیاس لغوی کی مخالفت سے خالی ہونا۔ جس مفرد میں جو مفرد ان تینوں سے خالی ہو وہ مفرد فصیح ہے۔ تنافر حروف کیا ہے؟ کیونکہ قانون ہے کہ اگر تعریف کے اندر کوئی جز جو ہے وہ جو ہے نا وہ واضح نہ ہو تو پھر اس کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے جی۔ اس لیے اب تنافر کی تعریف، تنافر بتائیں گے تنافر کیا ہوتا ہے۔ تنافر کیا ہوتا ہے؟ آگے آئے گا کہ غرابت کیا ہوتی ہے، غرابت کیا ہوتا ہے؟ آگے آئے گا مخالفت کیا ہوتی ہے، پھر جا کر مفرد کی فصاحت فی المفرد کی پوری وضاحت ہوگی جی، سمجھے؟ ہوں پڑھ گو قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها ماخوذة في تعريفها۔ اچھا جی، سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فصاحت کی جو قسمیں ہیں جی ان کی تعریف پہلے شروع کر دی ہے، جی بلاغت کو پیچھے لے گئے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فصاحت کی تعریف پہلے کی ہے اور بلاغت کو پیچھے کر دیا، ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بلاغت ہے نا وہ دو قسم ہے نا، کیا بلاغت مفرد بلاغت کے ساتھ موصوف ہے دو ایسے صفحے تھے یار، بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کون؟ کلام اور متکلم۔ تو ان دونوں کے جب آگے تعریف آئے گی تو اس میں فصاحت کو دخل ہے، اس میں فصاحت کو دخل ہے، سنیں اس میں فصاحت کو دخل ہے۔ وہ آگے آئے گا کہ کلام بلیغ وہ ہوتی ہے کہ جس کے جس کے کلمات فصیح ہوں اور مقتضا حال کے مطابق ہو، یہ ساری آگے بحث آئے گی جی۔ تو چونکہ بلاغت کی تعریفوں میں فصاحت کو دخل ہے اس لیے فصاحت کو مقدم کیا، بلاغت کو مؤخر کیا۔ کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بلاغت کی جو تعریف بلاغت کی معرفت موقوف ہے فصاحت کی معرفت پر، یعنی بلاغت کی جو قسمیں آگے آئیں گے اس میں فصاحت کا ذکر آئے گا، اس لیے فصاحت کو مقدم کیا ہے بلاغت پر۔ آگے سمجھے۔ ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها۔
پھر فصاحت کے ساتھ تو تین چیزیں موصوف ہوتی ہیں، مفرد بھی کلام بھی اور متکلم بھی. تو مفرد کو کیوں مقدم کیا؟ کیا کہ جی پھر فصاحت کے ساتھ تو تین چیزیں موصوف ہوتی ہیں، مفرد، کلام اور متکلم، پھر مفرد کو کیوں مقدم کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جب فصاحت الکلام کی تعریف کریں گے یا فصاحت فی المتکلم کی تعریف کریں گے تو اس میں مفرد کی فصاحت کو دخل ہے، اس میں مفرد کی فصاحت کو دخل، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے. کیا کہ تو اس کا جواب دیا جب فصاحت فی کوئی پہلیاں نہیں ہے، سامنے اگو آ رہی ہیں ساریاں. فصاحت فی الکلام کی تعریف کریں گے اور فصاحت فی المتکلم کی تعریف کریں گے تو اس میں فصاحت المفرد کو دخل ہے، اس لیے مفرد کی فصاحت. کلام فصیح وہ ہوتی ہے جس کے مفردات فصیح ہوتے ہیں، تو پھر مفرد فصیح پہلے پتہ چلے گا تو پھر کلام کا پتہ چلے گا. جی سمجھے؟ شاباش. چلو جی ہو گئے خود رو. فل فصاحت یعنی جب ارادہ کیا تو نے بیان کرنا ہر ایک کا فصاحت اور بلاغت کی کلام ہر ایک کی اقسام سے، تو پس کہتا ہوں میں تیرے لیے الفصاحت. جی یہ فا فصیحہ ہے، فا فصیحات، اس کو فا فضیحہ بھی کہتے ہیں. تو ساری ایک گل لکھی ہوئی بچ لکھی. جی اچھا جی قدمہ اس کو فصیحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ مفصحات مفدحہ سنیں بھائی وضاحت کر دیے تو واضح کر دیں دی. جی تے قدمہ یعنی مقدم کیا ہے فصاحت کے اقسام کی تعریف کو کس پر؟ تو بلاغت کے اقسام کی تعریف پر، باوجہ موقوف ہونے بلاغت کے ادراک اور بلاغت کے تصور کے مفہوم کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے. جی بھئی مقدم ہے، برابر ہے کہ بلاغت ہو متکلم کی یا کلام کی، کس کے جاننے پر موقوف ہے؟ فصاحت کے جاننے پر، ادراک پر، اس لیے مقدم کیے. اس لیے لے توقفہما، لے توقفہما، بہر التوقف فصاحت الکلام کا فصاحت مفرد پر، یہ تو بلا اوگو دونوں جڑے دویہ دو واقع نے یہ بلا واسطہ ہے، اور توقع اور فصاحت المتکلم کا توقف مفرد کی فصاحت پر یہ بواسطہ اخذ فصاحت الکلام فی تعریف فصاحت المتکلم. تو آگے آ رہی ہیں تعریفاں. تو قانون ہے کہ متوقف علی المتوقف علی الشیء متوقف علی ذالک الشیء. جی یہ موقوف ہے اس پر، یہ موقوف ہے اس پر، تو پھر یہ بھی موقوف ہے بالواسطہ اس پر. سمجھے ہی؟ چلو جی اور انہیں منع کریے. پس فصاحت فی المفرد، پس فصاحت فی المفرد، او فی المفرد ایل کائناتو فی المفرد. جی تو یہ الکائنہ پھر جب نکالا تو کیا بنا ترکیب میں؟ فصاحت کا یہ صفت خبر بنی. فصاحت ایسی فصاحت جو ہونے والی ہے، مقدم کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے فصاحت کو بلاغت پر، اور تعریفیں کرنے میں بابجا موقوف ہونے بلاغت کی معرفت کے فصاحت کی معرفت پر. اور تعریف ہو کیوں جی کمیں موقوف ہے؟ جی بابجا ہونے فصاحت کے ماخوذ بلاغت کی تعریف میں. اور مانا کروئے پس فصاحت فی المفرد مقدم کیا ہے مصنف نے فصاحت کو بلاغت پر بوجہ موقوف ہونے بلاغت کی معرفت کے فصاحت کی معرفت پر بوجہ ہونے اس کے ماخوذ بابجہ ہونے فصاحت کے ہونے فصاحت کے ماخوذ بلاغت کی تعریف میں پھر مقدم کیا فصاحت المفرد کو فصاحت الکلام والمتکلم اور کلام اور متکلم کی فصاحت پر. کلام اور متکلم کی فصاحت کیوں؟ بوجہ موقوف ہونے ان دونوں کی فصاحت کے، ان دونوں کے مراد ان دونوں کی فصاحت کے.
किस पर? अलैहा, मुफरद की फसाहत पर। मुफरद की फसाहत पर। जी। फिर मुकद्दम किया मुफरद की फसाहत को कलाम और मुतकल्लिम की फसाहत पर, बवजह मौकूफ होने इन दोनों की फसाहत के मुफरद की फसाहत पर। आगे खुलूसुहु, खुलूसुहु ए खुलूसुल मुफरदी। अल्लामा ने बयान किया हु ज़मीर का मर्जे है मुफरद, जी। हु ज़मीर का मर्जे मुफरद। तो माना कर के दो बारी तारीफ तो कराई है कि पस फसाहत, फसाहत ऐसी फसाहत ऐसी फसाहत जो होने वाली है होने वाली मुफरद में, मुफरद में वो क्या है? खाली होना उसका, खाली होना उसका, यानी मुफरद का, तनाफुर हुरूफ से तनाफुर हुरूफ से और गराबत से और गराबत से और क्यास लुग़वी की मुखालफत से। लुग़वी की मुखालफत से। जी। पस फसाहत ऐसी फसाहत जो होने वाली है मुफरद में, खाली होना है उसका यानी मुफरद का, तनाफुर हुरूफ से और गराबत से और क़ियास लुग़वी की मुखालफत से। अच्छा सब्र। और वह खुलूस, मुराद खुलूस से खुलूस का लाजिम है जी। कि मुफरद का इन चीज़ों से मुत्तसिफ ना होना, जी। और नहीं मुराद ये कि होगा पहले मुत्तसिफ इन से फिर उसको खाली किया जाए। सुने ही, ये नहीं कि पहले उसमें ये चीज़ें होंगी फिर इनसे खाली किया जाएगा तो फिर वो फसीह बनेगा। तो खुलूस से मुराद उसका लाजिम, लाजिम क्या है? मुत्तसिफ ही ना। इन चीज़ों से मुत्तसिफ ना होना। सुने, तो सवाल जवाब बनाया तो बन सकता है भी सवाल है कि खुलूस तो होता है पहले चीज़ मुत्तसिफ हो फिर उसको खाली करें, तो यहाँ ये तो मुराद नहीं है। तो उसका जवाब है कि इसका लाजिम मुराद अदम इत्तिसाफ। क्या? अदम इत्तिसाफ। तवज्जो करीम, आगे भी आएगा। बाज़ ने वजह हसर बयान की है फसाहत फिल मुफरद के मुखिल्लात की 3 में। मुफरद की फसाहत को 3 चीज़ें मुखिल है। जी। वजह असर क्या है? वजह असर क्या है? 3 के अंदर वजह असर वो ये है कि मुफरद जो है ना, कौन? मुफरद। मुफरद, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं कि मुफरद उसके लिए एक मादा है, वो उसके हुरूफ है, और उसकी एक सूरत है, और वो उसका सीगा है, और उसके अपने माने पर दलालत है। ऐशा बस। हुन सुनी, बस इस वक्त पस ऐब मुफरद का या उसके मादे में होगा, जी। ये तनाफुर हुरूफ हो गया, जी। या उसका ऐब होगा उसकी सूरत में, ये मुखालफत होगी सरफी कानून की। सुनी वो क्या? सरफी। या ऐब होगा उसकी दलालत करने में अपने माना पर, और ये गराबत है, ये गराबत है। मुमकिन है जारी करना है इसको कलाम में भी कि ऐब कलाम का मादे में होगा तो तनाफुर कलिमात होगा, सूरत में होगा तो तालीफ़ुल आरिज़ अल कलिमात, ये ज़ोफ़ तालीफ़ होगा, दलमाने पर दलालत करने में ऐब होगा तो ये ताकीद होगी। वो आगे आ रहे हैं सारे चीज़ें। सुनी, खुलूसुल मुफरद मिन तनाफुरिल हुरूफी। ये जो कलाम है ना, ये कलाम है सलबुल कुल्ली के बाब से। किससे? सल्बुल कुल्ली के यानी सलब, पूरी सलब, ना कि जिसका नाम है उमूमुस सलब। भाई सलब आम है, भाई ये सलब कुल्ली हर फर्द की नफ़ी, हर फर्द की, ना कि ये रफ़ा इजाब कुल्ली के कबीले से। रफ़ा इजाब कुल्ली जो है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर फर्द का, मूजबा जुज़िया में भी रफ़ा इजाब कुल्ली होता है जी। इजाब जुज़ी हो ना, कुल्ली ना हो, तो वहाँ भी कह सकते हैं कि इजाब कुल्ली का रफ़ा है। सुने ही, और जिसका माना होता है क्या? सलबुल उमूम की, सल्बुल उमूम की सलब है, हर फर्द की सलब नहीं है। फ़र्क है इनमें जी। बस माना इस वक्त क्या होगा? मुफरद का मुत्तसिफ ना होना हर एक के साथ तीनों से। बस जिस वक्त एक भी पाएगा ना तीनों से, तो ये उसका मुफरद के अंदर, मुफरद के अंदर एक भी पाया गया तो ये मुफरद फसी नहीं होगा। तनाफुर हुरूफ होगा तब भी मुफरद नहीं हो, फसी नहीं होगा। गराबत हुई तो फिर भी तब भी फसी नहीं होगा। क्यास लुग़वी की मुखालफत हुई तब वो क्यास लुग़वी सरफी की तब भी फसी नहीं तो होगा। तीनों हो तो फिर तो बतरीक़े औला। आगे जी, अयल मुस्तंबती मिन इस्तिक़राइल लुग़ती। बस ये क्यास लुग़वी कौन होता है? क्यास लुग़वी कौन? तवज्जो करें, अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा फरमाते हैं क्यास और मुखालफतुल क्यास,
اس قیاس سے مراد فقہی قیاس نہیں ہے جی بلکہ قیاس جو مستنبط ہے لغت کے استقراء سے، جی لغت لغت کے استقراء سے بل لغت میں ہم نے دیکھا کاوالا کو نہیں ہے کالا ہے، جی بایا کو نہیں ہے۔ با ہے اب جس نے کاوالا بولا یا بایا بولا یہ قیاس صرفی کے مخالف ہے، لہذا یہ مفرد فصیح نہیں ہے، مفرد فصیح نہیں، یہ مفرد فصیح نہیں۔ فصیح نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی قیاس لغوی سے مراد مستنبط ہے، مطلب میں تو کیا مخالفت القیاس ہے نا، جی۔ وہ تو علامہ نے تو نہ ساتھ لگایا بھی قیاس کیڑا قیاس لغوی، یہ قیاس لغوی کون سا ہوتا ہے؟ جو استقراء لغت سے مستنبط ہوتا ہے، کس سے؟ استقراء لغت سے او مستنبط۔ بے خود رو المستنبت، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ نہیں مراد حقیقت القیاس فی اللغت وہ جو کہ ایک شے کو لاحق کرنا دوسری شے کے ساتھ کہ ان دونوں کے درمیان کچھ جامع ہے، جی جیسا کہ نبیذ کو لاحق کرنا خمر کے ساتھ تحریم والے حکم میں کہ ان دونوں کے اندر جامع موجود ہے اسکار، بلکہ یہاں مراد قیاس سے وہ کہ جس کا منشا استقراء لغت ہے، یعنی تتبع کلمات لغویہ، اور اور اس کو قیاس صرفی بھی کہتے ہیں۔ جی مثلا ہمارا قول جب یا متحرک یا واو متحرک ما قبل مفتوح ہوگا تو یہ الف سے، الف سے بدل جائے گی، تو اگر یہ بدلی ہوئی نہیں ہے تو یہ قیاس لغوی کی مخالفت ہے، مخالفت ہے۔ اور ماذ شارع نے نہیں کہا کیا صرفی، لغوی کیوں کہا ہے، جی صرفی کہنا چاہیے تھا، باوجود ہے کہ مراد واسطے بھی مراد نا بس، تو اس کا جواب دیا ہے باوجود ہے کہ مراد تو کیا صرفی کی مخالفت ہے، لغوی تو نہیں مراد جی۔ تو یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ کیا صرفی کا جو منشا ہوتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے، استقراء لغت ہوتا ہے، بھئی بولی ویکھنی ہے نا جی کی بولی دیکھنی ہے، بے کو بندہ ساری بولی چ مجھ نو مجھ آکھے تو کہوں گا بھائی جی تسی افغانستان تو آئے ہو، مجھ نہیں ہوندی نو مجھ آکھیدا ہے، جی۔ یہ مجھ لفظ غلط ہے جی، یہ جی سمجھے جی، جی۔ اے مطلب ہے جی، یعنی مستنبت مستنبط استقراء لغت سے، استقراء لغت سے، شاباش شاباش یعنی مستنبط استقراء لغت سے، اگے وتفسیر الفصاحت بالخلوص لا يخلو عن تسامح۔ علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ فصاحت فی المفرد کی معرف ہے الفصاحت فی المفرد، الفصاحت کیا ہے؟ الفصاحت معرف، معرف، الفصاحت فی المفرد یہ معرف، جی یہ معرف، خلوصہ معرف۔ جی تو علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں کہ فصاحت فی المفرد کی تعریف کرنی خلوص المفرد کے ساتھ، جی وہ اگے تو سارا بعد چنا جی کہ تو شروع ہوئی خلوص سے، کہتے ہیں اس میں تسامح ہے، اس میں اس میں تسامح ہے۔ علامہ نے کوئی نہیں دسیا انہاں کہ بشارہ کو پوچھو کی تسامح ہے، ہاں جی کیا کہ جی علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معرف کے تسامح چشم پوشی جی، معرف فصاحت کی تعریف کرنا خلوص المفرد کے ساتھ اس میں تسامح ہے۔ او بے خود رو ذکر کیا ہے علامہ دسوقی وغیرہ جڑی پئی ہے تسامح کی دو وجہ، تسامح کی دو وجہ، توجہ، اول یہ ہے کہ فصاحت کیا ہے، فصاحت کیا ہے؟ ہونا کلمے کا جاری قوانین پر جو قوانین مستنبط ہیں کلام عرب کے استقراء سے، یہ کون الکلمہ کی کون الکلمہ، کلمے کا جاری ہونا، کلمے کا جاری ہونا، جاری ہونا، یعنی فصاحت کی تعریف کیا ہے، فصاحت فی المفرد کی، جی فصاحت فی المفرد کی کلمے کا جاری ہونا قوانین، یہ جاری ہونا عدم کہ نہ وجود ہے کہ عدم ہے، وجود، کون جی کہ خلوص، وجود ہے، خلوص وجود ہے، خلوص خلوص، خالی ہونا نہیں ہونا، اے عدم ہے، عدم ہے۔ بے فساد فی المفرد کلمے کا جاری ہونا جی ان قوانین پر جو مستنبط ہے کس سے، کلام عرب کے استقراء سے، اور کلمہ جو ہے وہ متناسبات الحروف ہو، جی کیا ہو، متناسبت الحروف ہو، یہ تنافر حروف سے نکل گیا، جی اور کلمہ کثیر الاستعمال ہو، جی یہ غرابت نکل گئی۔ جی سنیں جی اب یہ تعریف ہے ثبوتی، جی کیا ہے، تعریف ثبوتی ہے، ثبوتی، اصل میں فساد فی المفرد کی یہ تعریف ہے
کہ کلمے کا جاری ہونا ایسے قوانین پر جو مستنبت ہے کس سے؟ کلام عرب کے استقرار سے، اور کلمے کا متناسبات الحروف ہونا، اور کلمے کا کثیر الاستعمال ہونا، سنیں، جی، اور لازم آئے گا کون مذکور سے کلمے کا خالی ہونا ہے ان تین چیزوں سے۔ جو کلمہ قانون کے مطابق ہے جی، وہ قیاس لغوی کی مخالفت سے خالی ہے جی، کہ نہیں خالی؟ خالی ہے، خالی ہے نا یار۔ جی، تو جو متناسبات الحروف ہے جی، وہ تنافر حروف سے، خالی ہے، اور جو کثیر الاستعمال ہے وہ غرابت سے۔ خالی ہے، اور غرابت یہ ہے کہ وہ لفظ بالکل استعمال نہیں، یا ایک آدھ بندہ ہے تو اس کا معنی سمجھنا مشکل، یہ غرابت ہوتی ہے، پڑھے ہوئے ہے جی جی جی۔ تو جب یہ کون والی جو تعریف ہے جی، جب یہ کریں گے تو اس سے جو خلوص ہے تین چیزوں سے وہ لازم آ گیا جی، کہ نہیں آیا؟ لازم آ گیا، لازم آ گیا، سنیں۔ جی، اور نہیں خلوص مذکور نفس کون الکلمہ لا جاری، یہ خلوص جو ہے جی، یہ کون الکلمات جاریتاً علی القوانین الاخر جو تعریف کی ہے، جی، یعنی یہ جو تعریف ہے کون والی، جی، اس کو تو خلوص لازم ہے، جی، یہ کوئی نہیں لازم۔ لازم ہے، اور یہ جو خلوص والی تعریف ہے جی، اس سے کون سمجھ نہیں آتا، نہیں سمجھ آتا، اس سے اس سے کون سمجھ نہیں آتا، ایک یہ تسامح ہے۔ لہذا تعریف فساد کی خلوص کے ساتھ یہ ان چیزوں سے ہے جو ذکر کی گئی ہے تعریف بالخارج کے ساتھ، جو خارج ہے کس سے؟ فصاحت کے مفہوم سے اور اس کے لازم سے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، بہذا جی۔ اگر ہم قول کریں اس کے جواز کے ساتھ بھی تعریف بالخارج جائز ہوتی ہے لیکن تسامح سے خالی نہیں ہے۔ جی، ثانی کہ فساد کیا ہے؟ وجودیہ ہے، الفساد فی المفرد وجودیہ ہے، وجودی شے ہے، جی، اس لیے کہ معنی اس کا کیا ہے؟ کون مذکور، او کیڑا کون مذکور، او کون الکلمات، اور خلوص کیا ہے؟ ادمی ہے، ادمی، اس لیے کہ معنی اس کا کیا ہے؟ عدم الامور امور مذکورہ کا نہ ہونا، امور، مذکورہ کا نہ ہونا، تو لہذا وجودی کی تعریف کرنی کس کے ساتھ؟ ادمی کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دو وجہ تسامح بیان کی ہے بھئی، جو علامہ نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ تسامح تسامح ہے، سنیں ہی، جی، اور تفسیر فصاحت کی۔ اور تفسیر فصاحت کی، تو اصل جو تعریف ہے وہ ہے کون الکلمات، کون الکلمات، الکلمہ کا اس طرح ہونا۔ جی، تو اب خام خواہ اس کو خلوص لازم آ گیا، جی، اور تفسیر فصاحت کی اور تفسیر فصاحت خلوص کے ساتھ خلوص کے ساتھ نہیں خالی نہیں خالی تسامح سے، تسامح سے، جی۔ اور تفسیر فصاحت کی خلوص کے ساتھ نہیں خالی تسامح سے۔